السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آداب۔ میں شبیر احمد شاہ سرپنچ پنچایت کلہنڈ تحصیل ڈوڈا کا رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ میں پھر لوگوں کی خدمت میں کچھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو مدعا ہے میرا وہ ایجوکیشن پہ ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے کہ 2 سال کے بعد ہمارے جموں کشمیر میں پھر سے تعلیم کا نظام جو ہے وہ شروع ہوا ہے، لیکن شاید غریب لوگوں کی، ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ 2 سال سکول کھلنے کے بعد بھی آج ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی دھوکہ کر رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو گاؤں میں رہتے ہیں، پنچایتوں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک بخوبی علم ہوگا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں، ہر پنچایت میں 1 یا 2 یا 3 ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اٹھائے ہیں اور سروس کرنے پہ لگائے ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے اگر 2 سال سکول بند رہ گئے، کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں رہا کہ جو سروس کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو ٹیچر انہوں نے سروس پہ لگائے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں اس وقت کر رہے ہیں، لوگوں کی سروس کر رہے ہیں وہ۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف سے ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے بچوں کا اتنا بڑا مستقبل خراب ہوا ہے، 2 سال کے بعد سکول کھل چکے ہیں، دوسری طرف سے انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ٹیچر اٹھائے ہیں اور انہوں نے سینسس پہ لگائے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ کتنے ڈپارٹمنٹ اس وقت، کتنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس وقت گورنمنٹ کی سروس کرتے ہیں اور ان کو صرف یہی ڈپارٹمنٹ ملا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں، جو خاص کر دیہاتوں میں رہتے ہیں بچے، ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے 2 سال سے۔ اور ساتھ میں دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اپنی پنچایت کی بات کروں گا، جب لاک ڈاؤن سے پہلے ہم سیو صاحب ڈوڈا کے پاس جاتے تھے، ہمارا ایک ہائی سکول ہے جس میں ٹوٹل 6 ٹیچر ہیں، ٹوٹل 5 ٹیچر ہیں اس میں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اگر ہم یوٹی میں اس وقت جڑ چکے ہیں، لیکن ایک ہائی سکول میں 5 ٹیچر جہاں پر ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، اور یہاں سے ہمارے ہائی سکول سے ایک جو ماسٹر گریڈ کا ایک ماسٹر ہے، ڈیوٹی وہ اور کہیں کرتا ہے اور تنخواہ اس کو ہمارے ہائی سکول سے نکلتی ہے۔ اسی طرح میرے سکول میں 2 مڈل سکول ہیں جن میں ٹوٹل 3 ٹیچر ہیں، کچھ پرائمری سکول ہے، کسی میں 1 ٹیچر ہے، کسی میں 2 ٹیچر ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح میں ہر پنچایتوں کی بات کرتا ہوں، خاص کر ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں۔ ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں جو بھی پنچایتیں گاؤں میں پڑتی ہیں، چاہے اس میں ہائی سکول ہو یا کوئی مڈل سکول ہو، یہی حالت ہے۔ جیسے ہماری پنچایت کا حال ہے، اسی طرح سب پنچایتوں کا حال ہے۔ میں ڈی سی صاحب ڈوڈا سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، دونوں ہاتھ جوڑ کر، اور سیو صاحب ڈوڈا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیو صاحب ہیں، ان سے میری طرف سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور زیڈیو گھاٹ ان کو بھی میری طرف سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ دیکھیں، آج ان کو ایک موقع بنتا تھا، انہوں نے آنا تھا، چاہے اس میں زیڈیو صاحب ہیں چاہے سیو صاحب ہیں، ان کو معلوم تھا کہ 2 سال کے بعد سکول کھل چکے ہیں، ان کو چاہے کہ اس وقت اپنے دفتروں سے نکلے۔ وہ اگر اتنی بڑی رقم وہ گورنمنٹ کی تنخواہ لے رہے ہیں، گورنمنٹ اس وقت، سرکار اگر اس وقت اتنا یوٹی جموں کشمیر کے لیے کر رہی ہے،
لیکن ان کو بھی چاہے، جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو بھی چاہے کہ یہ بھی تھوڑا اپنی کرسی کو چھوڑ کر گاؤں میں جائیں، ہائی سکولوں پہ جائیں، مڈل سکولوں پہ جائیں۔ ماسٹروں سے وہ ماسٹروں کی کیا غلطی ہے جب بڑے افسران ہی خود مطلب غلط کر رہے ہیں؟ اور میں زیڈیو صاحب گھاٹ، سی او صاحب ڈوڈا کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی کرسیاں چھوڑیں اور نکلے، گاؤں میں نکلے، پنچایتوں میں نکلے۔ آپ ذرا سرچ کریں کہ کس پنچایت میں کتنے سکول ہیں، کہاں پر پرابلم ہے۔ اگر کہیں پرابلم ہے ٹیچر کی تو وہاں پر آپ بھیج دیں۔ اگر کسی جگہ پر روڈ سائڈ یا سٹی میں اگر ہائی سکول ہے، اس میں اگر 20 یا 25 یا 30 ٹیچر ہیں تو گاؤں کے بچے یہ کیا آپ کی نوکری کریں گے؟ پھر کیا گاؤں کے بچے نہیں پڑھیں گے؟ اگر اس وقت دہلی سے اتنا بڑا میسج مودی صاحب بھیجتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن خاص کر آپ ہمارا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا ستیہ ناش ہوا ہے 2 سالوں سے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ کو نہیں چاہے تھا آج ان ٹیچروں کو سروس پہ لگانا ہے۔ ٹیچر تو اپنا کام کر رہے ہیں بیچارے، وہ گھر گھر میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی دھوپ میں چلتے ہوں گے وہ، لیکن یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ سی او صاحب کی غلطی ہے اور زیڈیو صاحب کی غلطی ہے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جتنے بھی آپ نے کم سے کم اس وقت، اگر میں اپنے بلاک کی بات کروں گا، ہمارے بلاک میں 9 پنچایت ہے، 9 دنے 18 ٹیچر کو لگایا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ حق کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہم یوٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں، لیکن یوٹی کے ساتھ جڑنے کا ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بچوں نے گجرات کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہمارے بچوں نے پنجاب کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہمارے بچوں نے بہار کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ زیڈیو صاحب، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اور سی او صاحب، میں آپ کو دونوں ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی کرسی کو چھوڑیں اور گاؤں میں جائیں۔ ہر گاؤں میں، ہر پنچایت میں آپ کا دورہ ہونا چاہیے ہفتے کے بعد۔ ماسٹروں سے ڈیوٹی لینا آپ کا کام ہے، اور خاص کر جو کچھ مشینیں لگا رہے تھے، جس وقت سٹیوں میں بھی مشینیں لگی ہیں، اسی طرح سے آپ گاؤں میں بھی مشینیں لگائیں۔ جو گاؤں میں سکول ہے وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلے کہ کون ٹیچر آتا ہے سکول پہ، کون نہیں آتا ہے۔ ماسٹر حضرات اور ٹیچر حضرات جو بھی ہمارے پنچایت میں اس وقت وہ بیچارے کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن اگر دھوکہ ہم سے ہو رہا ہے، یہ بڑے افسران جو ہیں یہی دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور میں ڈی سی صاحب ڈوڈا سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہ آپ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے بہت بڑے آفیسر ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ خاص کر میں آپ کی تعریف ہر وقت کرتا ہوں، کیونکہ آپ بڑے قابل انسان ہیں، اسی لیے آپ چن کے آئے ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی۔ اور میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بڑے بڑے ہمارے یہ افسر صاحبان ہیں، ان سے آپ کام لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پنچایت میں ہائی سکول میں ٹوٹل 5 ٹیچر ہیں، 2 مڈل سکول ہے، وہاں پر ٹوٹل 3 ٹیچر ہیں۔ اس کا بھی بہت ضروری خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میری پنچایت میں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر ایک کشمیری ڈاکٹر ہے، وہ بالکل ڈیوٹی پہ نہیں آتا ہے۔ پچھلی بار بھی اس نے کچھ 30-40 ہزار روپیہ تھا اس کے پاس، ہمیں پتہ نہیں، اس نے بولا کہ میں نے دوائیاں لائی، یہ لایا، کچھ نہیں لایا۔ ایسے مطلب فضول باتیں کرتا ہے وہ بھی۔ اور اس سال بھی 30 یا 40 یا 45 ہزار روپے اس کے پاس جمع تھا، حالانکہ ہم نے اس کو ڈیمانڈ دی تھی کہ ہمارے ہاسپٹل میں کچھ کرسیاں نہیں ہیں، کرسیاں لائیں، فریج ہونی چاہیے وہاں پر، کیونکہ جب ہمارے پاس ویکسین آتی ہے وہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے۔ کم سے کم ہم 30 کلومیٹر ڈوڈا سے دور رہتے ہیں، اگر وہاں سے ویکسین آتی ہے تب تک گرمی کا موسم ہے، ویکسین خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے فریج ہونا چاہیے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ 15 دن سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اور میں نے اس کو 2-3 مرتبہ فون بھی کیا ہے، لیکن اس نے کوئی وہاں سے واپس جواب نہیں دیا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاسپٹل سے 2011 سے ایک میڈم صاحبہ جو میڈیکل کالج ڈوڈا میں ڈیوٹی کرتی ہے، تنخواہ ہمارے ہاسپٹل سے لیتی ہے، لیکن ڈیوٹی اس کی جو ہے وہ میڈیکل کالج میں ہے۔ اس نے ایک ملیٹنسی کا بہانہ بنایا یہاں پر کہ مجھے ملیٹنٹوں کا خطرہ تھا وہاں پر۔ بڑی دکھ کی بات ہے، 2010-2009 کے بعد ہمارے ڈوڈا میں اتنی کوئی ملیٹنسی نہیں ہوئی، اگر کہیں اکا دکا ہوا بھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ میں ڈی سی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ایک تو ہمارے ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، اور جو وہ نرس صاحبہ جو ہے وہ میڈیکل کالج میں ڈوڈا میں ڈیوٹی کرتی ہے،
میں دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کورٹ سٹے جو ہے 9-10 سالوں سے اس نے کورٹ سٹے لگا کر رکھا ہے، اس کا کورٹ سٹے جو ہے وہ کینسل کیا جائے، یا تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ آئے یا تو اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہاں کی غریب جنتا ہے جو ہے خالی جاب کارڈ ہولڈران ہیں یہاں پہ بیچارے، کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا وہ ڈوڈا جانے کے لیے، کسی کی کوئی ایسے مجبور لوگ، خاص کر یہاں پر جو بھی پنچایتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لہٰذا میں ڈی سی صاحب ڈوڈا کو دونوں ہاتھ جوڑ کر مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر آپ پنچایتوں کا خیال رکھیں، خود آپ خیال رکھیں، اور جو یہ بڑے بڑے افسران بیٹھے ہیں کرسیوں پہ ان کو نکالیں آپ وہاں سے، یا اپنی کرسیاں چھوڑیں، یہ پنچایتوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، کام کریں لوگوں کے لیے۔ خدا حافظ۔